الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کیا شان ہے پیارے نبی، حق نے عطا کی سواری، معراج سے دی برتری، بلغ العلا بکمالہ. ظلمت تھی جب کفر کی، شرک و ضلالت بت گری. ظلمت تھی جب کفر کی، شرک و ضلالت بت گری. ایمان کی روح پھونک دی، کشف الدجی بجمالہ. اسلام کی دعوت بھی دی، تکلیف بھی اس نے سہی. اسلام کی دعوت بھی دی، تکلیف بھی اس نے سہی. جس نے دعا دشمن کو دی، حسنت جمیع خصالہ.
ایک دوم دنیا میں مچی آواز یہ آنے لگی، ایک دوم دنیا میں مچی آواز یہ آنے لگی، پڑھو درود اے امتی، صلو علیہ وآلہ۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ قابل صد احترام محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج 14ویں تراویح ہوئی۔ ہم یہاں پونجا دیپ اپارٹمنٹ کی یہ عبادت گاہ، جس میں دین کی نسبت پر جمع ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے اور اپنی رضامندی کا ذریعہ بنائے۔ بڑی خیر و برکت والا یہ مہینہ ہے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس مہینے کی خیر و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ دنیا میں سب سے قیمتی اگر کوئی انسان ہے تو وہ ایمان والا، رب العالمین کے نزدیک زمین والوں میں اگر کسی کی قدر و قیمت ہے تو وہ ایمان والے کی۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جب تک اس زمین پر ایک بھی اللہ 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 کرنے والا رہے گا، اللہ پورے نظام کو چلائے گا۔ حدیث کی کتابوں میں جو آتا ہے کہ ایمان والے کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعائیں کرتی ہے، چونٹیاں اپنے بلوں میں دعائیں کرتی ہے، اور جنگل کے درندے جنگلوں میں دعائیں کرتے ہیں، تو علماء حدیث اس کی تشریح یہی کرتے ہیں کہ بھئی مچھلیوں کو انسانوں سے کیا لینا دینا۔ ظاہر بات ہے ہم سورت میں رہتے، مچھلیاں سمندر میں رہتی، بھئی ہمارا اور مچھلیوں کا کب سے کانٹیکٹ ہو گیا ہے؟ کوئی کانٹیکٹ؟ وہ تو ہمیں دیکھ کے بھاگتی ہے کہ یہ آ رہا ہے، ابھی جال ڈالے گا اور پکڑے گا۔ چونٹیوں کو ہم سے کیا لینا دینا، جنگل کے درندوں کو ہم سے کیا لینا دینا۔ لیکن علماء حدیث لکھتے ہیں کہ ان تمام مخلوقات کو ایمان والے سے محبت اس لیے ہے کہ ایمان والے کی برکت سے پورا نظام چل رہا ہے۔ اگر ایمان والا نہ ہو تو اللہ کو نظام چلانے کی کوئی ضرورت نہیں، سارا نظام درہم برہم ہو جائے تو مچھلیاں بھی ختم، چونٹیاں بھی ختم، درندے بھی ختم، چرند و پرند بھی ختم، سارے ختم ہو جائے، یہ سارے کے سارے جتنے ہیں تمام کی زندگی کا دار و مدار میرے اور آپ کے اوپر ہے، میرے اور آپ کے اوپر، جس سے معلوم ہوتا ہے مسلمانوں کہ پوری دنیا کے لیے تنہا نہیں، پوری کائنات کے لیے ایک ایمان والا رہبر کی حیثیت رکھتا ہے، یا یوں سمجھو کہ ڈرائیور کی حیثیت رکھتا ہے۔ ایک ڈرائیور گاڑی چلاتا ہو،
اور ڈرائیور بھی جو ہے گاڑی چلاتے ہوئے غفلت کرے تو بھئی ایکسیڈنٹ کرے گا کہ نہیں کرے گا جی؟ کہ صحیح چلیں گے؟ اس کائنات میں ایمان والا رہبر ہے، ڈرائیور ہے۔ اگر ایمان والا، اسلام والا صحیح چلتا ہے تو سارے جتنے اس کے آس پاس ہے سب کو صحیح لے کر چلے گا، اور جہاں اس نے گڑبڑ کی وہی گوتالوں میں مبتلا ہو جائے تو پھر کسی اور کا تو پوچھنے کا کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس، تو اس کی اہمیت سمجھانے کے لیے اور ایک مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن جائے اس کے لیے کتنی پیاری نصیحت فرماتے ہیں۔ سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی، سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں اللہ نے مقام یہ دیا، آپ اٹھے تو آسمان کو بلندی مل جائے اور بیٹھے تو زمین کو تسکین ہو جائے۔ فخر رسول ہادی سبل تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ایک سچے مسلمان کی، ایک صحیح ایمان والے کی پہچان کروا رہے ہیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، سرور کائنات تاجدار مدینہ پونجا ڈپ والو، میں اور آپ جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ رب العالمین نے اتنا بڑا نبی ہمیں دیا۔ سرور کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے اخلاق کتنے اعلیٰ، آپ کی زندگی کتنی بلند و بالا۔ آج بھی تاریخ میں وہ واقعہ موجود ہے اور بڑا مشہور و معروف۔ ایک بڑھیا جسے ایمان نصیب نہیں، اسلام نصیب نہیں، مکہ چھوڑ کے جا رہی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا بوڑھی اماں ہے، بوجھ اٹھایا نہیں جا رہا، بیچاری اٹھا کے جا رہی۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قریب پہنچ گئے، کہا اماں مجھے سامان دے دو میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ خود سامان اٹھا رہے ہیں، خود سامان اٹھا رہے ہیں۔ آج تو میرا اور آپ کا حال تو یہ ہے کہ ہماری بوڑھی اماں ہو یا ہمارا برا ابا ہو تو اس کی تھیلی اٹھانے کی بھی ہمیں شرم آتی ہے۔ ارے صحیح ہے غلط ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کوئی عام نبی نہیں، نبیوں کا نبی ہے، لیکن بوڑھی اماں کا سامان اٹھا لیا۔ راستے میں بات چیت ہو رہی، جب وہ بوڑھی اماں اپنا راستہ ختم کر رہی ہے پوچھ رہی ہے بیٹا میری ایک نصیحت ہے تمہیں، اس مکے شہر میں ایک محمد نامی آدمی آیا ہے، کبھی اس کی بات مت سننا۔ کیا کہہ رہی ہے؟ مکے میں ایک آدمی ہے جس کا نام محمد ہے، اس کی بات مت سننا اور اس کے قریب مت بیٹھنا، ورنہ اس کی باتوں میں ایسا اثر ہے کہ جادو جیسا اثر ہے۔ جو اس کے بعد پاس بیٹھے، جو اس کی بات سنے، وہ اسی کا ہو کے رہ جاتا ہے اور اپنے پرانے مذہب کو چھوڑ دیتا ہے۔ اس کے پاس مت بیٹھنا۔ کہا ٹھیک ہے اماں۔ بیگ پھینک نہیں دی، میں اور آپ ہوتے تو وہ بڑھیا کے منہ پہ مارتے ہیں کہ شرم نہیں آتی، تیری بیگ میں اٹھاؤ اور مجھے گالی دیتی ہے۔
یہ واقعہ بیان کرنے کو بہت آسان، سننے میں بہت آسان، لیکن ہم ہمارے گھروں میں دیکھتے ہیں کہ ساس ذرا بہو کو کچھ کہہ کے دیکھے، بہو ذرا ساس کو کچھ کہہ کے دیکھے، بیٹا باپ کو کچھ کہہ کے دیکھے، برداشت کا مادہ ہی نہیں. یعنی ہر ایک اپنے آپ کو یوں سمجھتا ہے کہ ہم اپنی جگہ ایک دم ویل کمپلیٹ ہے، ہمیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تم تمہارا کرو، جتنا ہم جانتے تم نہیں جانتے. ارے صحیح ہے غلط ہے؟ اسی کو آپ ایگو اسی کو کہتے ہیں، اسی کا نام ایگو ہے. میں پنا، بس سب کچھ ہم ہی ہے ماشاءاللہ، آپ کیا جانتے ہیں. بس کہنے کو ایسا لگتا ہے حالات سے کہ ہم کہنے کو مسلمان ہیں، ورنہ دور تک ہمارا نبی علیہ السلام سے کوئی رشتہ نہیں، کوئی رشتہ نہیں. کہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت؟ اتنا سارا وہ آپ علیہ السلام کے خلاف کہہ رہی ہے کہ وہ ایسا ہے، ویسا ہے، تیسا ہے، پتہ نہیں کیسا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کی پیشانی پر بل بھی نہیں پڑ رہا، نہ چہرہ بگاڑتے ہیں کہ بوڑھی اماں کو کوئی احساس ہو. جب سامان اتار رہے تو بوڑھی اماں پوچھ رہی، بیٹا جاتے جاتے اتنا تو کہو تمہارا نام کیا ہے؟ تو اب دھیرے سے کہتے ہیں، اماں تم نے جس کا راستے میں چرچا اور تذکرہ کیا میں وہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بڑھیا پانی پانی ہو گئی کہ یہ آدمی جس کے منہ پر میں نے اتنا سارا کہا تب بھی میرا سامان اٹھا کے چلا اور یہاں تک چھوڑ رہا ہے. فوراً سامان اٹھایا، کہا بیٹا اگر تو محمد ہے تو پہلے میں مسلمان ہوتی ہوں، تو مجھے کلمہ پڑھا دے. مکے میں واپس آ گئے. وہی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو سچا مسلمان بننے کے لیے نصیحت فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں تمہیں مسلمان دیکھنا ہے تو آپ نے فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ سچا مسلمان وہ ہے، سچا مسلمان وہ ہے، سچا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور جس کے ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، محفوظ رہے. علماء حدیث لکھتے ہیں کہ بھئی زبان کا پہلے کیوں تذکرہ کیا، بعد میں ہاتھ کا ذکر کیا؟ تو علماء حدیث لکھتے ہیں کہ جب بھی جھگڑا شروع ہوتا ہے تو شروعات پہلے زبان سے ہوتی ہے، کہ ڈائریکٹ ہاتھ شروع کر دیتے ہیں. کہیں بھی پہلے شروعات کس سے ہوگی؟ اور جب زبان سے پھر معاملہ آگے بڑھے تو آدمی کی آستین جھڑتی. نبی علیہ السلام نے زبان پر ہی کنٹرول کیا کہ بھئی زبان ہی کو کنٹرول میں رکھو، یہی سارے جھگڑوں کی جڑ ہے. اگر زبان میں تمہاری مٹھاس ہے تو تم نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل کر سکتے ہو، اور تمہاری زبان میں کرواس ہے، کڑواپن ہے، تو محبتوں کو نفرتوں میں تبدیل کر دو گے. آج مسلمانوں بہت ضرورت ہے کہ میں اور آپ جس سماج میں رہتے ہیں، جس معاشرے میں رہتے ہیں، جس ماحول میں رہتے ہیں اور جن علاقوں میں رہتے ہیں، ہمیں سوچ کر سمجھ کر رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ایک عمل سے کوئی پورے اسلام سے نفرت کرنے لگے، پورے اسلام سے، تنہا مسلمانوں سے نہیں. میں کیا بتلاؤں، میں اس دن حضرت مفتی رفیع عثمانی دامت برکات ملینا کا ایک بیان پڑھ رہا تھا. حضرت فرمانے لگے اپنے دور کے جسٹس ہے، پوری دنیا پھرے ہوئے، فرمانے لگے بعض علاقوں میں میرا جانا ہوتا ہے تو مسلمان آتے ہیں، کہتے ہیں مول صاحب اللہ کا احسان ہے، یہاں کافی گہرے مسلم رہتے تھے لیکن اللہ کا فضل ہے ہم ایک دو مسلمان آئے تو دھیرے دھیرے سارے جا رہے ہیں، اللہ کا احسان ہے الحمدللہ. ارے ہم لوگ بھی یہی کہتے ہیں، کچھ اور کہتے ہیں جی. حضرت مفتی صاحب فرماتے ہیں اللہ کے بندے الحمدللہ مت کہو، انا للہ پڑھو، انا للہ پڑھو. کہا حضرت
کا مسلمان کے اخلاق، اس کا رہن سہن تو ایسا ہونا چاہیے کہ غیر ہمیں دیکھ کر آئے، یہ نہیں کہ ہمیں دیکھ کر وہ راستہ ہی بدل لیں۔ اگر ہماری وجہ سے وہ دور ہوتے جائیں گے تو ہم ان کو اسلام کے قریب کیسے کریں گے، کیسے اسلام کے قریب کر سکتے ہیں؟ مسلمان اور کسی انسان کو تکلیف پہنچانا تو بہت دور کی بات ہے، ایک بے زبان مخلوق کو اگر کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اس پر بھی اللہ کا غصہ اترتا ہے، اللہ کا غصہ اترتا ہے۔ حالانکہ سب سے زیادہ قیمتی اور عزت والا انسان ہے، اس کو اشرف المخلوقات بنایا کہ تمام مخلوقات میں اگر سب سے زیادہ کوئی بزرگی والا ہے تو وہ انسان ہے، انسان سے بڑھ کر بزرگی والا کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ معمولی مخلوق، اس کو اگر کوئی تکلیف پہنچاوے اللہ کی ناراضگی اترتی ہے، اللہ کا غصہ اترتا ہے۔ آپ نے نام سنا ہوگا حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، اپنے زمانے کے مجدد، صاحب کشف و کرامات بزرگ اور زبردست عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، زبردست عشق رسول کا یہ عالم ہے کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے آپ علیہ السلام کی نالین مبارک، جوتی مبارک پر مستقل ایک کتاب لکھی ہے کہ آپ کی جوتی مبارک کیسی تھی، کتنا زیادہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے عشق ہوگا، محبت ہوگی۔ یہ حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ ان علماء میں، ان بزرگوں میں کہ 100 سال کے بعد اللہ ایک ولی ایسا دنیا میں بھیجتا ہے، ایک ولی ایسا بھیجتا ہے۔ ان میں سے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ، کوئی فن ایسا نہیں کہ جس فن میں حضرت نے قلم نہ اٹھایا ہو، ہزاروں کتابوں کا مصنف۔ ایک مرتبہ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، گھر والی سفر میں جا رہی تھی، پیرانی صاحبہ، تو سفر میں جاتے ہوئے حضرت کو کہتے جا رہی ہے، حضرت میں نے دربے میں یعنی پنجرے میں مرغیاں بند کی ہے۔ آپ لوگ کیا کہتے دربے کو؟ پنجرا ہی کہتے ہو؟ تو مرغیاں پالو تو پتہ چلے نہیں کہ پنجرا کیا ہے۔ اسکوٹر رکھنے کی جگہ نہیں ہے تو مرغیاں کہاں بند کریں گے؟ یہاں تو پارکنگ میں بھی نمبر ڈالنا پڑتا ہے۔ دیہاتی لوگ مرغیاں پالتے ہیں۔ اب وہ کھوکھے میں، پنجرے میں مرغیوں کو بند کیا تھا، تو پیرانی صاحبہ کہہ کے جا رہی ہے کہ دیکھو صبح ہو تو بھول مت جانا، اس کو باہر نکال کے پانی رکھنا، دانے ڈالنا۔ اب اتنا بڑا آدمی جس نے بیچارے نے کبھی مرغیوں کو نہ پانی رکھا نہ دانا رکھا، اس کا کام ہی وہ نہیں تھا۔ اللہ نے ان کو پیدا ہی کسی اور کام کے لیے کیا تھا۔ صبح ہوئی بھول گئے کہ مرغیاں بند ہے، معرف القرآن تفسیر لکھنے بیٹھ گئے کلام مجید کی، کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی۔ حالانکہ اتنا بڑا آدمی کہ روزانہ یہ عالم تھا کہ قلم اٹھاتے تھے تو یوں لکھتے تھے جیسے کوئی کان میں کہہ رہا ہے اور آپ لکھ رہے ہیں، یہ عالم تھا روزانہ۔ آج کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی، تو اس کو بند کیا کہ چلو آج مر ٹھکانے پر نہیں، مریدین کے جو خطوط آئے اس کا جواب دوں کہ وہ آسان کام ہے۔ اس کو لے کر بیٹھے، کوئی جواب ذہن میں نہیں آتا، تو فوراً توجہ گئی کہ ایسا لگتا ہے کہ آسمان والا ناراض ہے، اس لیے آج کوئی بات ذہن میں نہیں آتی۔ فوراً سجدے میں چلے گئے اور سجدے میں جا کر آنسو بہاتے ہیں، اے رب العالمین، اے رب العالمین، اے رب العالمین، اشرف علی سے کون سی خطا ہو گئی کہ آج کوئی بات ذہن میں نہیں آ رہی۔ فوراً غیب سے آواز آئی، او اشرف علی، او اشرف علی، او اشرف علی، میری بے زبان مخلوق پنجرے میں بند پڑی ہے، تو نے ان کو باہر نکالا ہی نہیں اور تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیری مدد کروں۔ مسلمانوں، اس واقعے سے عبرت پکڑنے کی اور سبق لینے کی ضرورت ہے کہ بے زبان معمولی سی مخلوق کو تکلیف پہنچانے پر
اتنے بڑے ولی کی پکڑ ہو رہی ہے تو میں اور آپ کون ہو سکتے؟ ہمارے یہاں ہم مرغیوں کو تکلیف نہیں دیتے. آج ہمارا حال دیکھو، گھر میں نہ بیوی ہم سے خوش ہے، نہ ماں باپ خوش ہے، نہ اڑوس پڑوس والے خوش. جس کو دیکھو سب شکایت کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ کون سی کمی ہے ہمارے اندر؟ کیوں ہم ایسے مسلمان نہیں بنتے کہ لوگ مثال دیں کہ یار یہ آدمی پڑوس میں ہے تو یوں سمجھو کہ تمہارا بیڑا پار ہو گیا، اس سے اچھا پڑوسی تمہیں کہیں نہیں مل سکتا. تو کیا بھائی ہم مثالی پڑوسی نہیں بن سکتے؟ آج مسلمانوں کا حال یہ ہے، میں کئی جگہ یہ مثال لیتا ہوں کہ بازار سے مچھلی خرید کر لائیں گے، اس کو دھوئیں گے اور وہ گندا بدبو والا پانی سامنے والے کے دروازے میں ڈالیں گے کہ مچھلی ہم کھاتے ہیں، تم بدبو کھاؤ. کیا اس کا نام مسلمانی ہے؟ گوشت پکاتے ہیں، گوشت خود کھائیں گے اور بڑی بڑی ہڈیاں سامنے والوں کے دروازے میں، سامنے والوں کے آنگن میں. کیا اس کا نام مسلمانی ہے؟ اور کیا یہ چیزیں دیکھ کر لوگ ہمیں بدنام نہیں کرتے؟ لوگ اسلام کو بدنام کرتے ہیں. کس کو بدنام کریں گے؟ آج بہت ضرورت ہے ہمارے اخلاق کو درست کرنے کی. آج گھروں میں لوگ کھانا پکاتے ہیں تو پوری پلیٹیں بھر کے چاول ڈال کر پورا ڈولچا ڈال رہے ہیں. کوئی احساس نہیں کہ ہم یہ اللہ کی نعمت کو کہاں ضائع کر رہے ہیں. کوئی احساس نہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ تو اپنے حالات میں لکھتے ہیں کہ میں کھانے بیٹھتا اور کبھی غلطی سے ایک دانہ، کتنے دانے مسلمانوں؟ ارے پلیٹ نہیں، کتنے دانے؟ ایک دانہ. حضرت فرماتے ایک دانہ اگر میرے دسترخوان پر گر جائے تو میرے بدن میں کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، مجھے بے چینی ہونے لگتی ہے کہ یا اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس دانے کی وجہ سے تو میری پکڑ کر لے. مسلمانوں، اس سے سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہمارا جو حال ہے، کیا یہ حال ایسا نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ کے وہاں ہمیں جواب دینا پڑے؟ کوشش کرنی چاہیے اللہ مجھے آپ کو سچا مسلمان بناوے، ہم دوسروں کے لیے راحت دینے والے، آرام پہنچانے والے بنے. ابھی اس دن میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، میری عقل حیران ہو گئی. حضرت مفتی رفیع صاحب لکھتے ہیں کہ میرا 3 دن کا جرمنی کا دورہ تھا. میں 3 دن جرمنی میں گیا تو 3 دن ختم کرنے کے بعد ایک شاپنگ مال میں گیا. بہت بڑا مال تھا، اس میں ہم لوگ شاپنگ کر رہے تھے تو ایک سکھ آیا، سردار جی. اس نے مجھے آ کر پوچھا بھیا کہاں کے؟ میں نے کہا پاکستان کا. تو وہ بہت خوش ہو گیا، ارے تم میرے وطن کے، میرے ملک کے. تو مجھے سینے سے لگا لیا. بڑی پیاری اردو وہ بولتا تھا اور میری بھی اردو زبان. تو اتنا خوش، اس نے مجھے چائے کی دعوت دی کہ مول صاحب ایک کام کرنا، آپ جرمنی آئے ہیں، اپنے ایک ملک کے رہنے والے، میرا اوپر دفتر ہے، آفس ہے، آپ وہاں چائے کے لیے آ جائیں. حضرت کہتے میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی میں آتا ہوں بعد میں. تھوڑی دیر لگی تو پھر اس کا آدمی آیا کہ آپ کو یاد کرتے ہیں کہ کہیں یہ چلے نہ جاوے. تو کہتے ہم لوگ اوپر گئے، دفتر میں قدم رکھا تو طبیعت اتنی خوش ہو گئی کہ ہر چیز ترتیب سے رکھی ہے، ہر چیز. ایک سکھ ہے، سردار جی غیر مسلم، لیکن حضرت فرماتے ہیں ہر چیز ترتیب سے رکھی ہے، کوئی چیز ادھر ادھر نہیں. قلم تو کہ یہاں، یہ چیز یہاں، یہ چیز یہاں، ہر چیز ترتیب سے رکھی ہوئی. آج ہمارے یہاں حالات یہ ہے کہ چپل نکالنے کا بھی ڈھنگ نہیں ہوتا. جس مسلمان کو چپل نکالنے کا ڈھنگ نہ ہو وہ دوسروں کو کیا اسلام سکھائے گا؟ سوچنے کی ضرورت ہے. کہ میں ابھی بیر مہاراشٹر گیا تھا تو وہاں کے ذمہ داروں نے مجھے کہا کہ حضرت مولانا ابرار الحق ہردوئی نور اللہ مرکزہ، حضرت اس پر بہت دھیان دیتے تھے، توجہ دیتے تھے. فرماتے ہیں کہ حضرت کا بیر میں دورہ ہوا. حضرت ایک کمرے میں تھے، ویل چیئر میں آئے تھے. تو کہ بیر کے سارے ذمہ داران ملنے آئے تو اندر سے خادم آیا
کہ بھئی حضرت ابھی آرام میں ہے, ابھی ملاقات نہیں ہوگی, بعد میں. وقت دے دیا تو وہ باہر سے ذمہ داران اندر کہلوا رہے ہیں کہ ارے حضرت سے کہو کہ بیر کے ذمہ داران آئے ہیں. اب حضرت تو حضرت تھے, میرے جیسا آدمی ہو تو کہیں چلو بھائی ٹھیک ہے جانے دو, لیکن حضرت کا معاملہ ٹر پھر تھا, جو تھا منہ پہ کہہ دیتے تھے, کوئی رعایت نہیں, جو ہوتا منہ پہ کہہ دیتے. اب جب اندر وہ خادم گیا کہ حضرت یوں کہہ رہے ہیں کہ ذمہ داران ہیں, تو کہ اچھا پھر بلا لو اندر. سارے ذمہ داران اندر آئے, ان کو کہا بیٹھو, اور ویل چیئر لے کے باہر گئے دروازے پر. سب کی چپلیں دیکھی ادھر 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 ادھر, کسی کی الٹی پڑی ہے, کوئی ترتیب نہیں, چونکہ سارے جلدی میں جس کو جہاں جگہ ملی چپل چھوڑ کے اندر. حضرت نے سب کو بلایا کہ یہ جتنے کہتے ہیں کہ ذمہ دار ہے ان کو باہر بلا, اور باہر بلا کر کہا تم ذمہ دار ہو, یہ تمہاری چپل ہے, تمہیں چپل نکالنے کا ڈھنگ نہیں, تم کیا ذمہ داری نبھاؤ گے, تم کیا امت کی رہنمائی کرو گے. اتنا ڈھاتا کہ سارے ذمہ دار پانی پانی ہو گئے. یہ ہمارے مشائخ ہمیں سکھاتے ہیں کہ ایک مسلمان کیسا ہونا چاہیے. آج ہم لوگ اپارٹمنٹوں میں رہتے ہیں, لیکن ہمیں رہتے ہی نہیں آتا. آپ دیکھو اپارٹمنٹوں میں کتنی گندگی ہوتی ہے, کتنا کچرا ہوتا ہے. لوگ ویمل کھاتے, پان کھاتے, جہاں جگہ ملی پچکاری مار دی. کوئی تہذیب نہیں, کوئی تمیز نہیں, کچھ بھی نہیں. مسجدوں کا یہ حال ہے. میں ابھی ایک سفر میں مسجد میں تھا, تو سیڑھی چڑھتے ہوئے وہاں پچکاریاں پان کی. میں نے کہا اللہ کے بندو, نبی علیہ السلام نے یوں فرمایا ہے الطہارۃ نصف الایمان, یہ نہیں فرمایا کہ الپچکاری نصف الایمان. سوچنے کی ضرورت ہے. تہذیب نام کا کوئی ہمارے یہاں کوئی تعلیم ہی نہیں ہے. کبھی تہذیب صحیح ہو, ہمارا رہن سہن صحیح ہو. ایک مسلمان تو ایسے رہے کہ دوسرے لوگوں کو رشک آئے کہ نہیں, دنیا میں اگر کوئی قوم جن کے پاس تہذیب ہے تو یہ قوم ہے. حضرت فرماتے ہیں اتنا ڈانٹا ذمہ داروں کو, اور پھر خوش نہیں, پھر اندر آئے, ان کو اندر بلایا, اور پھر حضرت رونے لگے, اور روتے روتے فرمانے لگے تم ذمہ دار ہو, جب تمہارا یہ حال ہے تو عوام کا کیا حال ہوگا. آج اہل دنیا کو حق ہے جتنا چاہے مسلمان کو گالی دے, اس لیے کہ مسلمان مسلمانی پر رہا ہی نہیں ہے. بھئی یہ چیزیں صحیح ہے کہ نہیں؟ حضرت مفتی رفیع صاحب فرماتے ہیں میں کرسی پر جا کر بیٹھا, اس نے چائے منگوائی, پھر مجھے پوچھنے لگا مولانا مسلمان کے عقائد کیا؟ تو میں نے اس کو کہا کہ مسلمان کے عقائد یہ ہے کہ اللہ کو ایک مانتے ہیں, کسی کو کرنے دھرنے والا مانتے نہیں, جو کچھ ہے نفع نقصان وہ سب اللہ. تو کہنے لگا اگر یہی عقائد ہے تو پھر تو میں مسلمان ہوں. وہ سکھ کہہ رہا ہے کہ میں بھی کرنے دھرنے والا اسی کو مانتا, نفع نقصان کا مالک وہی ہے. تو حضرت نے فرمایا بھئی جب تم مسلمان ہی ہو تو پھر اسلام میں داخل ہو جاؤ. تو کہا اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ تو میں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لو. تو اس نے کہا ٹھیک ہے حضرت, چلو میں کلمہ پڑھتا ہوں, مسلمان بناؤ. کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھنے کے بعد کہتا ہے حضرت مسلمان کی ذمہ داری کیا پوچھ رہا ہے مسلمان کی, اس کو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا؟ تو حضرت فرماتے میں نے کہا پہلے نماز, کیونکہ مجھے ابھی نماز پڑھنی. تو میں نے کہا ایک کام کرو, پہلے غسل کرو, وضو بناؤ, پھر نماز. کہا یہ کیا چیز ہے غسل وضو؟ تو کہ میں نے اسی وقت جرمنی کی ایک لائبریری سے نماز کی کتاب منگوائی جس میں ساری چیزیں تھی اردو زبان میں, وہ میں نے اس کو پیش کی, دیکھو یہ کتاب ہے, اس کو دیکھو, اس میں ساری چیزیں ہیں. تو پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ حضرت جاتے جاتے میرے دفتر میں دعا کرا دو. تو حضرت فرماتے میں نے ہاتھ اٹھائے اور میں نے اس کو یوں کہا کہ دیکھو بھائی آپ نئے نئے مسلمان ہوئے, آپ ابھی بھی اسلام میں داخل ہوئے, اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے, تم ایسے ہو گئے جیسے آج تم کو تمہاری ماں نے جنا ہے, آج تم کو تمہاری ماں نے جنا, کوئی گناہ نہیں, سارے گناہ اللہ نے معاف کر دیے. تو ہم سے زیادہ تم پاک, تم معصوم ہو, تم دعا کراؤ. تو حضرت فرماتے میں نے اس کو یوں کہا کہ تم نئے نئے مسلمان ہوئے, تو وہ چونکا,
اور مجھے کہنے لگا حضرت کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اسلام میں تو داخل رہوں لیکن میں مسلمان نہ رہوں؟ سمجھ رہے ہو؟ اسلام میں تو داخل رہوں مسلمان نہ رہوں۔ حضرت فرماتے ہیں آج تک مجھے اس کا جواب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا کیا جواب ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کو کہا کیوں تم ایسی بات کر رہے ہو؟ تو وہ کیا کہہ رہا ہے مسلمانوں؟ وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت اسلام تو مجھے بہت پیارا ہے لیکن مسلمان سے جتنی نفرت ہے اتنی کسی سے نہیں ہے۔ تو کیوں ایسا؟ کہ میں نے جہاں دیکھا غلط کاموں میں مسلمان ہی کو دیکھا ہے، تو میں مسلمان کو دیکھ کر کان پکڑ گیا کہ دنیا میں اگر زیادہ زندہ رہا تو اسلام میں تو داخل ہو جاؤں گا کہ اسلام سے پیاری تعلیم کسی مذہب کی نہیں، لیکن مسلمان کبھی نہیں بنوں گا۔ حضرت مفتی رفیع صاحب اس واقعے کو نقل فرما کر لکھتے ہیں کہ آج دنیا کے مسلمانوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہماری اخلاقی گراوٹ کی وجہ سے دنیا کی دوسری قومیں کیسا اثر لے رہی ہے۔ آج دنیا کے کسی بھی آدمی کو آپ پکڑ لیں، آپ اس کے سامنے اسلام پیش کریں تو یوں کہے گا کہ اسلام سے بڑھ کے کوئی مذہب نہیں، لیکن آپ اس کو یوں کہو کہ جب اتنا اسلام کو مانتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ، تو کہتا ہے کہ نہیں، مسلمانوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی جگہ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق مجھے اور آپ کو سچا مسلمان بن کر رہنے کی، اور اپنے آس پاس اور گھروں میں پڑوس میں جتنے لوگ ہیں سب کے ساتھ پیار محبت سے مل جل کر رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ آخر میں دونوں جہاں کے سردار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند مصرعے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام، کی نورانی صورت پہ بے حد سلام، کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام، جن کو معراج میں حق کی قربت ملی، سارے نبیوں کی جن کو امامت ملی، اور خیر الامم جن کو امت ملی، اور شفاعت کی جن کو اجازت ملی، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحم پہ بے حد سلام۔ جب حوازن میں فخر رسول گر گئے، سینکڑوں میں اکیلے داتے رہ گئے، تیرو پتھر کا محجو برسنے لگا، تیرو پتھر کا محجو برسنے لگا، اس جاری نے للکار کرتا کہا، میں ہوں جس کا نبی ہوں، میں ہوں جس کا
نبیوں ہے سچا خدا، میں ہوں جس کا نبیوں ہے سچا خدا، اس نبی کی شجاعت، اس نبی کی شجاعت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، بہر تبلیغ حق جو کہتا طائف گئے، مل کے کفار پتھر لگے ماں۔ عاشق اس منظر کو یاد دلا رہا ہے جب دونوں جہاں کے سردار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں جاتے ہیں، طائف والے جمع ہو جاتے ہیں، پتھروں سے آپ کے جسم اطہر کو لہو لہان کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑتے ہیں۔ آسمان کے فرشتے جب یہ منظر دیکھتے ہیں، آسمانوں میں کوہرام مچ جاتا ہے، زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، آسمان کے فرشتے اللہ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے باری تعالی، کب تک آپ اپنے محبوب کو بے یار و مددگار چھوڑے رکھیں؟ پروردگار عالم فرشتوں کو بتلانا چاہتے تھے، اے فرشتوں، آج تک تم نے میرے محبوب کو دور سے دیکھا ہے، تم نے دور سے چرچا سنا ہے، قریب جا کر دیکھا نہیں ہے۔ اے فرشتوں، زمین پر جاؤ، زمین پر اترو اور قریب جا کر دیکھو، جس محبوب کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اس محبوب کے سینے میں اس گنہگار امت کا کتنا درد ہے۔ فرشتے زمین پر آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جواب دیتے ہیں۔ حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ فرشتے ہیں جن کے ہاتھوں میں پہاڑوں کا نظام ہے، اللہ نے اجازت دے دی ہے، بس آپ کی اجازت پر موقوف ہے۔ اگر آپ ہاں کہہ دیں، آپ ہاں کہہ دیں تو طائف والوں کو ان دو پہاڑوں کے بیچ میں اس طرح کچل کے رکھ دیا جائے جیسے چکی کے دو پات کے بیچ میں اناج کو پیس دیا جاتا ہے۔ ہائے ہائے مسلمانوں، ہمارے نبی علیہ السلام یہ سنتے ہی فرماتے ہیں اے فرشتوں، اے فرشتوں، اے فرشتوں، اگرچہ اللہ نے اجازت دے دی ہے لیکن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے حق میں عذاب بن کے نہیں، عذاب بن کے نہیں، عذاب بن کے نہیں، میں تو رحمت بن کے آیا ہوں۔ مسلمانوں، آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو جنہوں نے پتھر برسائے ہیں، جنہوں نے آپ کے بدن مبارک کو زخمی کیا ہے، آپ نے معاف ہی نہیں کیا بلکہ ان کے لیے اللہ سے بھیک مانگ رہے ہیں، اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، کہ اللہ تو میری اس قوم کو ہدایت دے دے، اس لیے کہ میرے اللہ یہ میرے مقام اور مرتبے کو نہیں جانتے۔ بہر تبلیغ حق جو کہ طائف گئے، مل کے کفار پتھر لگے مارنے، خون کفش مبارک میں تلوے جمے، جن کی چوٹوں سے دنداں اکھڑنے لگے، ان کے حق میں دعا، ان کے حق میں دعا کرنے لگے، ان کو اپنی تو رحمت سے خدا بخش دے، میرے مولا یہ رتبہ کس
کسی کا نہیں، میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں، اس قدر مرافع، اس قدر مرافع بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت بے حد سلام، جن کے گھر میں مہینوں اللہ، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا جلا، مرتے دم جن کے گھر میں دیا تک نہ۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کئی دن ہو جاتے تھے، چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے دوپٹے کے کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے ابا جان آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے ابا جان کئی دنوں سے ہم بھوکے تھے، ہم پھاکے سے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ سنو سنو مسلمانوں، دل کے کانوں سے سنو، یہ اس کے گھر کا فاقہ بیان کرتا ہوں جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ بضعۃ منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ جس نے فاطمہ کو خوش کر دیا اس نے مجھے خوش کر دیا، اور جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ مسلمانوں، یہ اس بیٹی کے گھر کا فاقہ خود بیان کر رہی ہے کہ کئی دن ہو گئے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر لائے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ میری مائیں، میری بہنیں، ان واقعات کو سن کر بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ادھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کی زندگی ایسی گزری ہے کہ کئی دنوں کے فاقے کے بعد ایک روٹی مل رہی ہے۔ آج اللہ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے تو ہمارا یہ حال ہے کہ کئی روٹیاں بن جائے، اتنا آٹا گوندا ہوا ہم ڈال دیتی ہے، اور پتہ نہیں کتنا کھانا ہم ویسے ہی ڈاسٹبنوں میں ڈال دیتی ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ڈاسٹبنوں میں اناج کو ڈالنا اور کھلے عام پھینک دینا اللہ کے وہاں پکڑ کا سبب بن جائے۔ پیاری بیٹی حضرت فاطمہ بیان کر رہی ہے کہ تیسری روٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، چوتھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی، اچانک سائل دروازے پر آیا، اللہ کے نام پر بھیک مانگ رہا تھا تو چوتھی روٹی میں نے اس بھیک مانگنے والے کو کھلا دی، 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ گئی تھی، میں اسے کھا رہی تھی، آدھی روٹی میں نے کھائی۔ اچانک مجھے نبی علیہ السلام کا خیال آ گیا تو میں یہ روٹی لے کر آپ کی خدمت میں آ گئی۔ حضرت فاطمہ خود عرض کرتی ہے کہ میرے دل میں خیال آتا ہے کہ فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہوگی۔ ہائے ہائے مسلمانوں، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ جن کے گھر میں مہینوں، جن کے گھر میں مہینوں نہ چولہا
دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادوں دہش کا کہوں حال کیا، سیم و زر کے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم تر سے نہ سائل گیا، کوئی محروم تر سے نہ سائل گیا، اس نبی کی ساکھا، اس نبی کی شاخا پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بے شکم سے ہوگا، ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا، جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا، یعنی اللہ کے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر اللہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں، مائیں بہنیں بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ جس طرح ایک چھوٹا سا بچہ اپنی ماں کو امی امی کہہ کر پکارتا ہے، ماں جدھر چہرہ لے جاتی ہے بچہ ادھر جا کے ماں کو پکارتا ہے، بچہ رویا کرتا ہے، یہاں تک کہ ماں اپنے روتے بچے کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ آج ہم اس کے گنہگار بندے، خطا کار بندے اور بندیاں اس کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھے ہیں۔ اس اللہ کو، اس رب کو اللہ اللہ کہہ کر پکارے تاکہ وہ رب ہم گنہگاروں پر رحم فرما دے۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملا پہ اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ 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 اللہ
إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں. بھول جائیں دنیا میں کوئی ہمارا ہے، اور واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندی ہو، اس دنیا میں سوائے اللہ کے کوئی ہمارا نہیں. بڑی ذاتیں چل رہی ہے، مغفرت کی آندھی چل رہی ہے، ایسی برکت والی ذاتیں ہیں کہ اللہ بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کر دیتا ہے. اپنی خطاؤں کو یاد کریں، اپنے گناہوں کو، اپنی کمزوریوں کو یاد کریں، رونے کی کوشش کریں. اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے. اللہ کے عشاق بندے ہیں، رونے والے بندے اور بندیاں ہیں. ہم تو اسی لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ رو رو کر اپنے روٹھے ہوئے رب کو راضی کر. میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے، تیرے سامنے، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا. میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں. واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندی ہو. واللہ تو بارش کے قطروں کے مانند ہم گنہگاروں پر اپنی نعمتیں برسا رہا ہے. ہم ہی گنہگار ہیں، قدم قدم پر اسے ناراض کر رہے ہیں. میں گنہگار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سزاوار ہوں. میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا، میرے سجدوں میں، میرے سجدوں میں تیری حمد و ثنا. میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا، اللہ تیرے سوا. میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا. واقع میں اللہ کے بندو، اللہ کی بندی ہو، اس اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کا عذاب بڑا سخت ہے.
ہم برداشت نہیں کر سکتے. ہم تو اتنے نرم و نازک ہیں کہ ہمارے رخسار پہ مچھر بیٹھ جائے یا ہمارے گال پہ مکھی بیٹھ جائے ہم پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، ہمارے پیروں میں کانٹا چوب جائے تو ہماری تو چیخ نکل جاتی ہے، تو ہم جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکیں؟ میری توبہ ہے توبہ میرے الہ، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا، ہم گنہگاروں کو تو نہ دینا سزا. میری آنکھوں کو سن لے حاجت روا، میری آنکھوں کو سن، میری آنکھوں کو سن. اے وہ ذات جو کالی رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونٹی کی آہٹ کو سنتا ہے، اے اللہ ہم گنہگاروں کی آہوں کو سن. یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین. اے اللہ آپ تو بڑے عفو درگزر کرنے والے، بڑے رحم و کرم کرنے والے ہیں. اے اللہ آپ سے بڑھ کے کون رحم کر سکتا ہے، آپ سے بڑھ کر کون کرم کر سکتا ہے. اے اللہ معاف کرنے والوں میں آپ سب سے زیادہ معاف کرنے والے ہیں. اور میرے آقا یہ تو رمضان کی راتیں چل رہی ہے، اے اللہ رمضان کی ہر رات میں، اللہ رمضان کی ہر رات میں آپ بڑے بڑے پاپیوں کو معاف کرتے ہیں، بڑے بڑے گنہگاروں کو معاف کرتے ہیں. میرے اللہ آپ تو معاف کرنے کے لیے بہانہ تلاش کرتے ہیں، اللہ بہانہ تلاش کرتے ہیں. اللہ یہ بندے یہ بندیاں آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی چوکٹ پکڑ کر بیٹھے ہیں، آپ کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، آوازاری کر رہے ہیں. میرے اللہ اتنے رونے والے، اتنے آنسو بہانے والے، میرے اللہ یہ چھوٹا سا مجمع، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں میرے اللہ کہ ہر آنے والا طلب لے کر آیا ہے، ہر آنے والا تجھے منانے کو آیا ہے، ہر آنے والا تجھے راضی کرنے کو آیا ہے. تو میرے اللہ اتنے رونے والے، اتنے آنسو بہانے والے، اللہ ایک کا آنسو تو تجھے پسند آ رہا ہوگا، اللہ ایک کا رونا تو تجھے پسند آ رہا ہوگا. تو میرے اللہ جو فرشتے یہاں آ کر بیٹھے ہیں اور جو فرشتے ان کے اعمال لکھ رہے ہیں، اللہ ان فرشتوں کو ترس آ رہا ہے. میرے اللہ فرشتوں کو ترس آ رہا ہے تو تو سب سے زیادہ ترس کھانے والا ہے. اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ رمضان کے خیر و برکات سے مالا مال فرما دے، رمضان کے ایک ایک گھڑی کی قدر کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ آج 14ویں تراویح ہو گئی، میرے اللہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جیسا روزہ رکھنا چاہیے، جیسی تراویح ہونی چاہیے، اللہ ہم سے نہیں ہو رہا، اللہ ہم سے نہیں ہو رہا. اللہ ہم تو کمزور ہیں اور ہماری کمزوریوں کا احساس بھی ہمیں ہے، اظہار بھی کر رہے ہیں. مالک تیری شان کے لائق کہاں سے عبادت کر سکتے ہیں. میرے اللہ یہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتیں اپنی شان قبول فرما لے. اے اللہ جو دن باقی رہ گئے ہمارے لیے آسان فرما دے. اور اے اللہ روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے اور بڑا مشکل بھی ہے. تو جسے توفیق دے وہی کر سکتا ہے. میرے اللہ ہم تجھ سے توفیق کی بھیک مانگتے ہیں. اے اللہ تو ہم سب کو توفیق عطا فرما دے. اللہ توفیق عطا فرما دے. زیادہ سے زیادہ صدقات خیرات کرنے کی توفیق عطا فرما. اپنے اپنے اموال کی زکات نکالنے کی توفیق عطا فرما. غریبوں یتیموں بیواؤں مسکینوں کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے اللہ اتنے سارے مرد اور یہ ساری عورتیں بیچاری ہاتھ پھیلا کر بیٹھی ہے. مالک کن کا کیا غم کیا دکھ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں اور تیرے سامنے اپنی پریشانیوں کو لے کر آئے ہیں. اور مالک
تجھے اپنے دکھ نہ سنائیں تو کس کو سنائیں، اور اپنے غم تجھے نہ سنائیں تو کس کو سنائیں گے، کہ تیرے سوا تو کوئی غموں کا دور کرنے والا نہیں، کوئی دکھوں کا دور کرنے والا نہیں، کوئی پریشانیوں کو دور کرنے والا نہیں۔ میرے اللہ ان کی کیا پریشانیاں، کیا غم، کیا دکھ ہے، اے اللہ تو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ سب کے غموں کو دور فرما، پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ چین سکون عافیت والی زندگی نصیب فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، جن کو آپ نے اولاد دے رکھی ہے ان کی اولادوں کو نیک بنا دے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ جو بچے یہاں تراویح پر آتے ہیں اے اللہ تو ان کو قبول فرما، ان کی عمروں میں اے اللہ برکت عطا فرما۔ اے اللہ یہ کلام مجید بہت بڑی نعمت ہے میرے اللہ، یہ قرآن ان کے سینوں میں جم جائے، اے اللہ تو ایسے ان کی نصرت فرما۔ اے اللہ ان کے والدین، اپارٹمنٹ والے جتنے بھی ہیں اور جتنے لوگ بیچارے دور دراز سے میرے اللہ طلب لے کر آئے ہیں، اللہ سب کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمیں تو مانگنا بھی نہیں آتا ہے، جی میں آتا ہے، بڑی رات ہے، اللہ کی طرف سے برکتیں رحمتیں اتر رہی ہے۔ دوستو تھوڑی دیر کے لیے اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں، اولاد کے لیے جو مانگنا ہے اللہ سے مانگ لے، اس یقین کے ساتھ کہ آج کی رات میں جو مانگیں گے اللہ اس کو ضرور قبول کرے۔ اللہ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ مالک جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا تھا نہیں مانگ سکے اللہ اپنی شائن شان عطا فرما۔ اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل میں، تمام صحابہ، تابعین، تبع تابعین، تمام اولیاء کرام کے صدقہ طفیل میں، کلام مجید کے صدقہ طفیل میں، اور اے اللہ ان بیٹھنے والے مرد و عورتوں میں جن کا رونا آپ کو پسند ہے، جن کے گرم گرم آنسو آپ کو پسند ہے، اے اللہ ان کے گرم آنسوؤں کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔